بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا درس ہے وہ بانگ دراہی کی ایک نظم میں اور تو سے ہے، اور اس سے پہلے ہم نے پچھلے 2-3 ہفتوں میں خطاب بجوانان اسلام پڑھا تھا، اس کے بعد نظم دعا پڑھی تھی، اس کو سمجھنے کی کوشش کی تھی، اور اس کے بعد اس نظم میں علامہ اقبال نے ایک نقشہ کھینچا ہے پوری امت مسلمہ کا یا ملت اسلامیہ کا، کہ کس طریقے سے ملت اسلامیہ کی جو حالت ہے وہ ابھی بالکل تباہ شدہ ہے، اور کفر اور طاغوت کی طاقتیں جو ہیں وہ اس سے برسر پیکار ہیں، اور اس میں ماضی کے جو ہمارے اکابر تھے صحابہ کرام کی جماعت میں، ان کا بھی ذکر آیا ہے، کس طریقے سے حضرت علی نے عشق رسول میں ڈوب کر مرحب و انتر بھی ایک مرحب کی طرح پہلوان تھا خیبر کے قلعے کا، کا ذکر ہے کہ کس طریقے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مرحب اور انتر کو عشق رسول کی وجہ سے شکست دی تھی۔ اور پھر آج کے مسلمان بھی اگر وہ قوت حاصل کر لیں جیسے کہ صحابہ کرام کی جماعت میں تمام صحابہ کو اپنے اپنے درجے میں حاصل تھی، تو مسلمان جو ہے وہ کفر اور طاغوت سے مقابلہ کر کے ان کو مٹی میں ملا سکتے ہیں، اور اصل چیز جو ہے وہ دل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ آپ سمجھنے کا خلاصہ ہے اس نظم کا۔ اب حسب معمول جیسے ہم پڑھتے ہیں، میں اردو نظم کے پہلے سارے اشعار میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ نہ سلیقہ مجھ میں کلیم کا، نہ کرینہ تجھ میں خلیل کا۔ ان میں اور تو نظم ہے، یعنی اس میں میں بھی ہوں اور آپ بھی ہیں، یعنی جو پڑھنے والا ہے وہ بھی ہے اور جو سننے والے ہیں وہ بھی ہیں، یا اقبال خود بھی ہیں اور امت مسلمہ بھی ہے جن کو اقبال سنا رہے ہیں۔ یعنی اقبال وہ ہے جو میں ہے، یا پڑھنے والا میں ہے، اور سننے والے جن کو خطاب ہے وہ سب تو میں آتے ہیں۔ تو میں اور تو کا آپ دیکھیں گے اس میں بار بار ریپیٹیشن ہوگی۔ نہ سلیقہ مجھ میں کلیم کا، نہ کرینہ تجھ میں خلیل کا۔ میں ہلاک جادو سامری تو قتیل شیوائے آزری۔ میں نوائے سوختہ در گلو تو پریدہ رنگ رمیدہ بو۔ میں حکایت غم آرزو تو حدیث ماتم دل بری۔ میرا عیش غم میرا شہد سم، میری بود ہم نفس عدم۔ تیرا دل حرم گروے عجم، تیرا دین خریدہ کافری۔ دم زندگی رم زندگی، غم زندگی سم زندگی۔ غم رم نہ کر سم غم نہ کھا، کہ یہی ہے شان قلندری۔ تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں نانے شعیر پر ہے مدار قوت حیدری۔ کوئی ایسی طرز طواف تو مجھے اے چراغ حرم بتا، کہ تیرے پتنگ کو پھر عطا ہو وہی شرست سمندری۔ گلائے جفائے وفا نما، کہ حرم کو اہل حرم سے ہے، کسی بت کدے میں بیاہ کروں تو کہے صنم بھی ہری ہری۔ نہ ستیز گائے جہاں نئی، نہ حریف پنجا فگن نئے۔ وہی فطرت اسد اللہ، وہی مرحبی وہی انتری۔ کرم اے شہ عرب و عجم، کہ کھڑے ہیں منتظر کرم۔ وہ گدا کہ تو نے عطا کیا ہے جنہیں دماغ سکندری۔ یہ اس کے 9 اشعار ہیں میں اور تو نظم کے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں ملت اسلامیہ کی پوری تباہی کا نقشہ بڑے خوبصورت الفاظ میں کھینچا گیا ہے، اور حوالہ دیا گیا ہے ہمیں اپنی شاندار تاریخ کا، کہ کس طریقے سے ہمارے اکابر میں جن میں سب سے افضل جماعت صحابہ کرام کی ہے، انہوں نے کفر کو اور طاغوت کو شکست دی،
اور ظاہر ہے اس میں ہمارے لیے بڑا سبق ہے، اور ان کے پاس جو اصل ہتھیار تھا، اصل طاقت جو تھی وہ ان کے ایمان کی طاقت تھی، اور ان کا جو ایمان تھا وہ عشق رسول میں ڈوبا ہوا تھا۔ یہ خلاصہ سمجھ لیں اس پوری نظم کے پس منظر میں موجود ہے۔ تو ہم اب ایک ایک شعر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ نہ سلیقہ مجھ میں کلیم کا، نہ کرینہ تجھ میں خلیل کا۔ اب کلیم جو ہے لقب ہے موسیٰ علیہ السلام کا، خلیل جو ہے وہ لقب تھا ابراہیم علیہ السلام کا۔ یعنی مجھ میں، یعنی ہم مسلمان ہیں، اس میں مراد میں اور تو جو ہے، مجھ میں اور تجھ میں جو ہے یہ ہم سب لوگ ہیں۔ یعنی نہ مجھ میں موسیٰ علیہ السلام والا سلیقہ رہا۔ سلیقے سے کیا مراد ہے کہ طریقہ زندگی جو ہے میرا وہ موسیٰ علیہ السلام والا نہیں ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا کیا طریقہ تھا، کیا سلیقہ تھا؟ ان میں شوق دیدار رب تھا، وہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کے شوقین تھے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں اتنے گرویدہ تھے ان کے کہ ان کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار کر بیٹھے۔ یہ انتہا ہوتی ہے محبوب کے لیے عاشق کی، تو وہ سلیقہ تو ہم میں ہے ہی نہیں۔ اور کرینہ جو ہے خلیل کا، وہ بھی ہم میں نہیں ہے۔ اب خلیل کا کرینہ جو کیا تھا کہ وہ بت شکن تھے۔ اب ہمارا کیا حال ہے؟ ہم میں یہ سلیقہ بھی نہیں ہے، ہم میں یہ کرینہ بھی نہیں ہے، نہ کلیم کا، نہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا، ان کے سیرت کی کوئی بات ہم میں جھلکتی ہے، اور نہ ہی خلیل اللہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام، ان کے جو اطوار تھے زندگی گزارنے کے دینداری کے ساتھ، ایک مسلمان ہونے کے ناطے، وہ کرینہ بھی ہم میں کوئی نظر نہیں آتا۔ ہم میں کیا ہے؟ ہم میں یہ اگلی چیزیں ہیں جو دوسرے مصرے میں موجود ہیں۔ میں ہلاک جادوئے سامری، یعنی میں تو ہلاک ہو گیا، میں تو فریفتہ ہو گیا کس چیز کے اوپر؟ سامری کے جادو کے اوپر۔ اور سامری نے جادو کیا تھا وہ کیا تھا کہ اس نے بچڑا بنایا، تو اس کے وہ پجاری ہو گئے تھے بنی اسرائیل جو تھے۔ تو آج کے بھی جو بت موجود ہیں ہمارے ارد گرد، جادوگر سامری جیسے بے شمار موجود ہیں۔ کبھی وہ معاشی نظام کے ذریعے ہمارے اوپر جادو کرتے ہیں، کبھی کسی اور طریقے سے، کبھی اور طریقے سے نئے بت وہ بناتے ہیں، اور ہم ان کے اوپر فریفتہ ہوئے چلے جا رہے ہیں، ہم ان کے اوپر مرے جا رہے ہیں۔ حالانکہ جادو سامری سے یہ مراد ہے، یعنی ہم کوئی کسر نہیں چھوڑتے کہ ان کے جادو کے اوپر ہم فریفتہ ہو جائیں اور ان کا جادو ہمیں ہلاک کر دے۔ اور تو قتیل شیوہ آزری، اور جو شیوہ آزری ہے، آزر کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کے والد، وہ جو تھے وہ بت تراش تھے، اور ان کا جو شیوا تھا، بت تراشی کے جو شیوا ہے، اس سے ہم قتل ہوئے جاتے ہیں۔ یعنی ہمیں ان جادوگروں نے، ان بت تراشوں نے جو آج کے زمانے میں موجود ہیں، انہوں نے ہمیں قتل بھی کر دیا، اور ہم قتل ہونے کو تیار بھی ہیں۔ یہ ہمارا شیوا ہے، یہ ہمارا سلیقہ ہے، یہ ہمارا کرینہ ہے۔ کہاں کلیم اور کہاں ہم، اور کہاں کلیم خلیل اور کہاں ہم، کوئی ہمارا ان کے ساتھ جوڑ اور نسبت نہیں ہے، اور یہ ہماری تباہی کی وجوہات میں سے ایک وجہ ہے۔ میں نوائے سوختہ در گلو، تو پریدہ رنگ رمیدہ بو، میں حکایت غم آرزو، تو حدیث ماتم دل بری۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اقبال اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نوائے سوختہ در گلو، یعنی میں اپنی داستان سنانے کے بعد دل کے غم کی وجہ سے، درد کی وجہ سے اتنا جل گیا ہوں کہ میری آواز بھی اس جلن کی وجہ سے بند ہو گئی ہے۔ یعنی میرا گلا جو ہے وہ بھی غم کی وجہ سے، سوز کی وجہ سے، درد کی وجہ سے، دکھ کی وجہ سے بالکل ایسا ہو گیا ہے کہ جلا ہوا ہوتا ہے۔ سوختہ در گلو کا مطلب ہے جلا ہوا گلا، جیسے ایک آگ سے انسان جل جاتا ہے یا کوئی چیز جل جاتی ہے، اس طرح اس درد سے، ان باتوں سے میرا سینہ اور میرا گلا جو ہے وہ بالکل جل کے رہ گیا ہے۔ اور تو پریدہ رنگ، اور تیرا رنگ جو ہے وہ اڑا ہوا ہے۔ اور رمیدہ بو، رمیدہ بو کا مطلب ہے کہ اڑی ہوئی خوشبو والا، یعنی نہ تیری رنگت رہی ہے وہ جو ایک زمانے میں مسلمانوں کا ظاہر تھا کہ وہ ان کا ایک روب اور دبدبہ تھا، ان کے امنوں سے خوشبو آیا کرتی تھی، وہ اب چیزیں ہمارے نہ ظاہر میں ہیں نہ ہمارے باطن میں ہیں۔ اور ہوا کیا کہ میں حکایت غم آرزو تو حدیث ماتم دل بری، وجہ اس کی کیا ہوئی کہ میں جو تھا، میں تمنا کے درد کی آرزو میں گرفتار رہا، اور ایک داستان بن گیا میں
کہ میرے جو غم ہیں دنیا کے وہی میرے ختم نہیں ہوتے، دنیا داری کے غموں میں ان کی کہانی میں ہر وقت میں گم رہتا ہوں، اور تو جو ہے وہ کیا ہے، تو محبوب کی جدائی میں ماتم دلبری کر رہا ہے، یعنی دلبر کی جدائی میں اپنے محبوب کی جدائی کا ماتم کرنا تیری حدیث بن گیا ہے، تیری کہانی بن گیا ہے، تیرا واقعہ بن گیا ہے۔ یہ ہمارے غم ہے، یعنی آج محبوب مجازی، دنیا کے محبوب کا کھو جانا۔ اب محبوب کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، یعنی دنیا کی محبت میں کہ کھو جانے، دنیا کی محبت میں ہم اتنے گرفتار ہیں کہ جب ہمیں وہ حاصل نہیں ہوتی تو اس میں ہمارا ماتم کی ہم حدیث بن گئے ہیں، اور ہمارے غم جو ہیں، ہماری آرزویں دنیا کی پوری نہیں ہوتی تو اس کے غم کی حقائق ہم بن گئے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہمارا رنگ بیڑا ہوا ہے، اور ہماری خوشبو بھی جو ہے وہ اڑ چکی ہے، یعنی نہ ہمارے اندر کوئی خوشبو رہی ہے۔ خوشبو سے لوگ آپ کی طرف، خوشبو کی طرف لوگ جاتے ہیں، کھنچتے ہیں اس کی طرف، تو ہماری طرف کون کھنچے گا، کیونکہ ہماری خوشبو ہی نہیں رہی ان اعمال کی وجہ سے، دنیا داریت کی وجہ سے، اور ہمارا رنگ بھی وہ نہیں رہا جیسا کہ ہونا چاہیے۔ میرا عیش غم، میرا شہد سم، میری بود ہم نفس عدم، تیرا دل حرم گروے عجم، تیرا دی خریدائے کافری۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ میری خوشی بھی غم بن گئی ہے، عیش کا مطلب ہے خوشی، میری خوشی غم بن گئی ہے، اور میرا شہد جو ہے وہ زہر بن گیا ہے، سم زہر کو کہتے ہیں، اور میری بود ہم نفس عدم، میری زندگی جو ہے، بود کا مطلب ہے وجود میرا، میری زندگی جو ہے یہ نفس عدم ہو گئی ہے، فنا کا ساتھی بن گئی، یعنی میری زندگی جو ہے یہ بھی بالکل ختم ہونے کو ہے، میرا ہونا نہ ہونا بالکل برابر ہو گیا ہے، میری خوشی غم بن گئی ہے، میرا شہد جو ہے، یعنی میری کوئی بھی اچھی چیز جو ہے وہ بھی زہر کی طرح ہے، یعنی دنیا کا عیش و عشرت سب جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں، اور ہو کیا رہا ہے کہ میری زندگی جو ہے اس کا ہونا نہ ہونا بالکل برابر ہے۔ تیرا دل حرم گروے عجم، تیرا دل جو تھا یہ حرم تھا، تو مسلمان تھا، لیکن یہ گروی رکھ دیا گیا ہے عجم کے ہاتھوں، اور تیرا دین خریدہ کافری، اور تیرے دین کو جو ہے کافروں نے خرید لیا ہے۔ آج کا پورا جو اکنامک سسٹم ہے دنیا کا، وہ آپ جانتے ہیں، جو لوگ اکنامکس پڑھتے ہیں وہ سب ان چیزوں کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، کس طریقے سے ہمارا دل جو حرم تھا، یعنی ہم مسلمان جو ہیں، جن کے دل مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، پوری امت مسلمہ اس سے مراد ہے، اس کو عجم نے گروی رکھا ہوا ہے، اور ہمارا جو دین ہے اس کو کافروں نے خریدا ہوا ہے، ہم بک گئے ان کے آگے دنیا کے عوض، جس کی وجہ سے ہمارا عیش غم میں بدل گیا ہے، ہمارا شہد زہر بن گیا ہے، اور ہمارا نہ ہونا برابر ہو چکا ہے۔ دم زندگی رم زندگی، غم زندگی سم زندگی، غم رم نہ کر سم غم نہ کھا، کہ یہ شان کلندری۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ دم زندگی یعنی زندگی کے سانس، اور زندگی کی جو ڈور ہے، رم ڈور کو کہتے ہیں، وہ کیا ہے، وہ غم زندگی کا غم بن گیا ہے، اور زندگی کا زہر بن گیا ہے، یعنی زندگی بالکل ختم ہونے کو ہے، جیسے ہم ایک مردہ چیز یا ایک زندہ چیز بالکل نیم مردہ حالت میں یا آخری دموں پہ پہنچ چکی ہوتی ہے، ان الفاظ سے وہ نقشہ کھینچنے کی اقبال نے کوشش کی ہے کہ ہماری زندگی کا جو برقرار رہنا ہے، رم زندگی، وہ بالکل ناممکن ہوتا چلا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی اقبال اگلے مصرے میں کہتے ہیں، غم رم نہ کر، یعنی زندگی کے برقرار رہنے کا یا نہ رہنے کا اگر تجھے ڈر ہے، غم زندگی ہے، تو تم اس کا غم کو اپنے دل پہ مت لو، اور سمے غم نہ کھا، کہ یہی ہے شان کلندری، تو بالکل نہ گھبرا، اس لیے کہ کلندر کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ ان سب باتوں سے بے نیاز ہو کر، بے فکر رہ کر، خود کو عشق حقیقی کے جذبے سے سرشار رکھتا ہے، یعنی اگر پچھلے مصرے میں جیسے شعر میں ہم نے پڑھا تھا کہ میرا عیش غم، میرا شہد سم، اور میری بود ہم نفس عدم، تو تیرا دل حرم گروے عجم، تیرا دی خریدہ کافری، تو اس کیفیت میں بھی اگر تجھے یہ فیلنگ ہے، یہ احساس ہے کہ زندگی بالکل ختم ہو چکی ہے، تو پھر بھی غم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، کہ جو کلندر ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، وہ ان چیزوں کی وجہ سے، دنیا کے کھو جانے کی وجہ سے پریشان نہیں ہوتے، ان کا شیوا یہ نہیں ہوتا، وہ خود کو
مجاز میں گم نہیں کرتے، عشق مجاز میں گم نہیں کرتے، دنیا کے عشق میں گم نہیں کرتے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے عشق میں اپنے آپ کو گم کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو فتح اور نصرت جو ہے وہ نصیب ہوتی ہے۔ تیری خاک میں ہے اگر شرر، تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں نانے شعیر پر ہے مدار قوت حیدری۔ یہ بھی سارا آپ سمجھ لیں کہ معاشی نظام کے اوپر پوری اکنامکس اور معاشیات اس میں آ جاتی ہے، کہ اقبال یہ فرماتے ہیں کہ اے مسلمان، جس کا دل حرم تھا، اگر تیری خاک میں یعنی تیرے وجود میں، یعنی تو اگر خاک بھی ہو چکا ہے اور تجھے محسوس ہو رہا ہے کہ بالکل میں ایک انسان کے طور پہ، ایک مسلمان کے طور پہ، ایک ملت کے طور پہ، ایک مسلمان قوم یا امت کے طور پہ بھی اگر میں بالکل خاک بھی ہونے کے قریب ہو چکا ہوں، اور اگر اس خاک میں ذرا سا بھی چنگاری موجود ہے، شرر کا مطلب ہے چنگاری، اگر اس میں ذرا سی بھی چنگاری موجود ہے تو پھر تو فقر اور غنا کی بالکل خیال کرنا چھوڑ دے، یعنی تو مال اور دولت کے اوپر بالکل توجہ نہ کر، اس کی اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، غریبی اور امیری کا خیال جو ہے اس کو تو دل سے نکال دے۔ اگر تیری خاک میں، اگر تیرے وجود میں جو کہ تجھے مٹتا ہوا محسوس ہو رہا ہے، چاہے وہ تیری ذات کا وجود ہو، چاہے ملک پورا ہو، یا پوری ملت اسلامیہ کا وجود بھی اگر خاک ہونے کے قریب ہے، لیکن اگر اس خاک میں ذرا سا شرر بھی کہیں موجود ہے، ذرا سی چنگاری بھی، جوش اور ولولہ اور عشق محبت، عشق رسول اور عشق خدا اگر اس میں موجود ہے، شرر سے بہت ساری چیزیں مراد ہو سکتی ہیں، چنگاری کسی بھی چیز کی، مثبت چیز کی ہے، اس کی طرف اشارہ ہے، تو پھر تو امیری اور فقیری کی بالکل پرواہ نہ کر، رزق کی پرواہ نہ کر، ہے نہیں ہے، کم ہے زیادہ ہے، بالکل اس چیز کو اپنے ذہن سے نکال دے۔ کیوں کہ اصل چیز جو ہے، قوت کا جو اصل مدار ہے، مدار